بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا لیکچر اسلامیات کا پہلا لیکچر ہے. یہ لیکچر ٹوٹل 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. اس میں سب سے پہلے جو ہم عرض کریں گے اس میں لیکچرار کا تعارف ہے، لیکچر دینے والے کا تعارف سب سے پہلے. دوسرے نمبر پر اس کتاب کا، اس سبجیکٹ کا تعارف ہوگا، آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا. تیسرے نمبر پر بورڈ پیٹرن کیا ہے، بورڈ پیٹرن کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو گویا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ 3 حصوں پر ڈیوائڈ ہے. سب سے پہلا لیکچرار کا تعارف، نمبر 2 کتاب کا تعارف، سبجیکٹ کا تعارف ہے تو یہ ہوگا. تیسرے نمبر پر بورڈ پیٹرن کیا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کر دوں گا. تو سب سے پہلے چونکہ میں نے کہا کہ لیکچرار کا تعارف جو ہے وہ ضروری ہے، تو دیکھیں یہاں پر ایک نام موجود ہے جس کے نیچے میں لائن لگائی ہے، ابو تقی، اور اس کے آگے ایم بلال. یہ لیکچرار کا نام ہے لیکن اس کے 2 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ جو ہے ابو تقی کا ہے. یہ انسان کی کنیت ہوتی ہے جو کہ ہمارے اسلام کے اندر اس کو رکھنا سنت سمجھا جاتا ہے. انسان کی جو کنیت ہوتی ہے اس کو رکھنا سنت سمجھا جاتا ہے. اب کنیت کہتے کسے ہیں، غور کریں. یہ کنیت تو کنیت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، کنیت ہوتی ہے اپنی اولاد میں سے بڑے بیٹے یا بیٹی کے طرف نام کی نسبت کرتے ہوئے آپ اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. یہ نام نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر کی کنیت ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص ہے. ابو حفص یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. اسی طرح دیگر صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کی جو ہے وہ بھی کنیت موجود ہے. تو گویا اس نسبت کی طرف، اس سنت کو پورا کرتے ہوئے یہاں پر سب سے پہلے لیکچرار کی جو ہے وہ کنیت ہے جو کہ ابو تقی ہے، جو بڑے بیٹے کی طرف نسبت کی گئی ہے. اس کے بعد آگے دوسرا حصہ ہے اس نام کا، وہ کیا ہے؟ ایم بلال. گویا کہ ان دونوں حصوں کو ملا کر پورا نام جو ہے وہ ابو تقی محمد بلال، یہ پورا نام ہے لیکچرار کا. تو یہ چیز سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی. اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ پاک اسٹڈیز. دیکھیں، سب سے پہلی چیز اسلامک اسٹڈیز اور پاک اسٹڈیز. سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کیا دونوں فرسٹ ایئر میں موجود ہیں؟ نہیں، بلکہ اسلامیات جو ہے یہ فرسٹ ایئر کے اندر آپ لوگ پڑھیں گے، اور جو پاک اسٹڈی ہے، مطالعہ پاکستان، یہ آپ لوگ جو ہے سیکنڈ ایئر کی کلاسز کے اندر آپ لوگوں کو پڑھنی ہوگی، آپ لوگوں کی سلیبس کا حصہ ہوگی. تو اسلامیات فرسٹ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے اور پاک اسٹڈی جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے. تو یہاں پر جو 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. نمبر 1 لیکچرار کا تعارف ہے، اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے نام اور اس کی کنیت جو ہے وہ عرض کر دی. نیچے اس کی فیلڈ بتا دی ہے کہ کس چیز کا ہم لیکچر پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا یہ جو لیکچر مشتمل ہوگا وہ اسلامیات کے اوپر مشتمل ہوگا. دوسرے نمبر پر جب بھی لیکچرار کا تعارف کیا جاتا ہے تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں
وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نام، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 اس کا تجربہ کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے جو نام تھا وہ میں عرض کر چکا، اب رہ گیا ہے تعلیم، تو ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر۔ یہاں پر سلائیڈ کے اندر جو چیز موجود ہے، سب سے پہلے الحمدللہ حفظ القرآن جو ہے اس کو مکمل کیا تعلیم کے اندر، اس کے بعد ایم اے عربک فرام وفاق المدارس ملتان سے کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد ایم اے اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ وفاق المدارس ملتان سے یہ بھی مکمل کیا، اس کے بعد ایم فل اسلامک اسٹڈیز فرام یو ایم پی یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے یہ مکمل کیا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے، حفظ القرآن، ایم اے عربک، ایم اے اسلامیات اینڈ ایم فل اسلامک اسٹڈیز فرام یو ایم ٹی۔ اب 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کر دی، نام بھی اور تعلیم بھی، یہ دونوں ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز ہے تجربہ، ایکسپیرینس کیا ہے، تو اس کی ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ اس وقت اسلامیات پڑھانے کا 10 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، ایکسپیرینس ہو چکا ہے، جس کے اندر اپنے شہر کے بہت مشہور اداروں کے اندر میں نے اپنی خدمات الحمدللہ انجام دی ہیں، جس کے اندر الائڈ سکول ہے، اسی طرح ایفا سکول ہے، اسی طرح یونیک سائنس سکول اینڈ اکیڈمی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سکول دی نالج سکول ہے۔ یہ تمام وہ ہمارے شہر کے مشہور سکول ہیں جن کے اندر الحمدللہ میں نے اپنی خدمات مختلف اوقات کے اندر انجام دیتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمارے شہر کے اندر قائد اعظم کالج کے نام سے ایک بہت بڑا کالج ہے، وہاں پر بھی میں نے کچھ عرصہ اپنی خدمات انجام دی۔ اب الحمدللہ جب سے ہمارے کالج معرفہ کالج کا آغاز ہوا تو میں الحمدللہ اپنی خدمات کو یہاں پر معرفہ کالج کے اندر تقریباً 4 سال سے ادا کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اپنی خدمات انجام دیتا رہوں گا۔ تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی ہیں، نمبر 1 نام، نمبر 2 تعلیم، اور نمبر 3 تجربہ، ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی آ گیا۔ اب تیسری چیز، اس کے بعد ہم کیا عرض کریں گے؟ دیکھیں جب بھی ہم لیکچرار کا تعارف کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ لیکچرار ہے کس چیز کا، ہم اس کتاب کا، اس سبجیکٹ کا تعارف کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو چیز ہے لیکچرار کے تعارف کے بعد وہ سبجیکٹ کا تعارف ہے۔ تو دیکھیں سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ اسلامیات ہے، اور یہ اسلامیات ہم الحمدللہ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے سلیبس کا حصہ موجود ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ٹوٹل جو ہیں آپ کی اسلامیات کے 4 چیپٹر ہیں۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہوگا وہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہوگا، انسان کے بنیادی عقائد کیا ہیں اس کے اوپر مشتمل ہوگا، پہلا چیپٹر۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر یہ اسلامی تشخص، انسان کی شخصیت کو کس طریقے سے ہم لوگ اسلامی بنا سکتے ہیں، تشخص۔ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا چیپٹر جو ہے وہ تعارف قرآن اور تعارف حدیث، تعارف قرآن اور حدیث، اس پر مشتمل ہوگا۔ گویا کہ ہمارے اس اسلامیات کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ 4 چیپٹر ہیں، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر،
یہ تیسرا چیپٹر، اور تعارف قرآن اور حدیث یہ چوتھا چیپٹر ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بنیادی عقائد جو ہے اس کو لیتے ہیں کہ بنیادی عقائد کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی عقائد ہے، تو بنیادی عقائد کے اندر آپ لوگ جو چیزیں پڑھیں گے وہ چیز شامل ہوگی ہمارے سلیبس کے حصے کو، یعنی کہ ہمارے سلیبس کے حصے کے اندر بورڈ کا جو پیٹرن ہے اس کے اندر ہمارے عقائد کے اندر جو جو چیزیں شامل ہیں وہ تمام اس چیپٹر کے اندر موجود ہوں گی۔ مثلا میں آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل اس کی رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے توحید ہے، ہم توحید کو اسی چیپٹر میں پڑھیں گے۔ نمبر 2 رسالت ہے، رسالت کو ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ نمبر 3 ملائکہ، اس کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 4 آسمانی کتابیں، وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ آخرت پر ایمان کیا ہے، وہ اس کو بھی ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اب یہ چیزیں تو آ گئی، ان میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 4 چیپٹر ہیں۔ بنیادی عقائد پہلا چیپٹر تھا، ہم نے 4 چیپٹر میں سے پہلے چیپٹر کو لیا۔ پہلے چیپٹر کے اندر پھر کون کون سی چیزیں ہم ریڈ کریں گے وہ میں نے اس کو خلاصتاً عرض کر دیا ہے، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان۔ ان سب میں سے جو پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے اس میں توحید ہے، جس کو انہوں نے فوقیت دی ہے باقی چیزوں کے اوپر۔ توحید کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا، ایک ہونا، یہ پڑھیں گے۔ شرک کیا ہے، شرک کی ممانعت کیوں ہے، شرک کے نقصانات کیا ہیں، ان چیزوں کو ہم اس کے اندر توحید کے اندر ریڈ کریں گے۔ اور قرآن اس کا کیا ہمیں کہہ رہا ہے، احادیث اس کے اوپر کیا ہمیں بتا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں توحید کے اندر ہم لوگ ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا رسالت۔ تو رسالت کے اندر ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس کے اندر سب سے پہلے وحی ہے، وحی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وحی کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر رسول کہتے کسے ہیں، رسول اور نبی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر وحی نازل کیسے ہوتی ہے، اور اسی طرح رسول کتنے ہیں، تعداد رسولوں کی جو ہے وہ کتنی ہے، رسولوں کا سلسلہ کب تک چلا ہے، آیا کہ اب بھی کوئی رسول آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ تمام چیزیں رسالت کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ملائکہ، یہ ملک کی جمع ہے، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک عربی میں، فرشتہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع ملائکہ ہے، جو کہ ہم یہاں پر وہ بھی مطالعے کے اندر زیر بحث لائیں گے۔ اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی ریڈ کریں گے کہ ملائکہ کی تعداد کیا ہے، ملائکہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان میں سے مشہور فرشتے کون کون سے ہیں، مشہور فرشتے، یہ تمام چیزیں ہم ملائکہ کے ٹاپک کے اندر ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد آسمانی کتابیں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں، کس کس نبی پر نازل ہوئی، سب سے پہلے آسمانی کتابیں، ان کی تعداد، ان کے آنے کا مقصد، کون سے نبی پر نازل ہوئی، اور اسی طرح کیا ان کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا آسمان سے یا نہیں ہوا، وہ بھی ہم یہاں پر مطالعہ کے اندر لائیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد
آسمانی کتابوں کے بعد آخرت ہے. آخرت کو بھی یہاں پر ہم زیر مطالعہ لائیں گے. آخرت کے اندر ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے یہ بھی میں آپ لوگوں کو خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آخرت کے اندر جو چیزیں ہمارے مطالعہ میں آئیں گی، سب سے پہلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، نبیوں کے کتابوں کے آنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا. ان تمام جو اوپر والے 4 ٹاپکس ہم نے پڑھے، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ملائکہ، نمبر 4 آسمانی کتابیں. یہ جو ہم نے 4 ٹاپکس پڑھے ہیں، ان کے اوپر عمل تب ہی ہمارا ممکن ہے جب ہمارا ایمان جو ہے آخرت پر ہوگا. کیوں؟ جب ہماری زندگی کا اختتام ہوگا تو آخرت کے اندر ہماری اس زندگی کے بارے میں مکمل پوچھ گچھ ہوگی. اور ہماری زندگی بہتر کب ہو سکتی ہے؟ جب ہماری آخرت کا ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے آخرت کے اندر اس کا جواب دینا ہے، تب ہماری زندگی بہتر ہوگی. اس زندگی کا مقصد تب پورا ہوگا. اور اگر ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو گویا کہ یہ سمجھ لیں گے ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اور اگر آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ان 4 کو ماننا، ان کے اوپر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ بھی ممکن نہیں ہے. پھر اس سے بھی ہم لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لہذا ان 4 کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا بہتر ہونا. اور زندگی کا بہتر ہونا کس لیے؟ تاکہ آخرت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں. اور جب ان چیزوں کا ہمارے سے سوال کیا جائے تو ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ چیزیں بیان کر سکیں. اپنی زندگی کے اعمال نامہ جو ہے وہ جب ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو یقیناً ہمیں خوشی ہوگی اگر ان کے مطابق ہماری زندگی ہوگی. تو عزیز طلبہ، ہمارا پہلا چیپٹر کا جو خلاصہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اب اس کا دوسرا چیپٹر، اسلامیات کا دوسرا چیپٹر کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اسلامی تشخص ہے. جی عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم بات کریں گے اس اسلامی تشخص کی کہ اسلامی تشخص کا کیا مطلب ہے. اس کے اندر اسلامی تشخص کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو اسلام کے مطابق کس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں تاکہ ہمارے ایک ایک رکن سے اسلام نظر آتا دکھائی دے. تو اس اسلامی تشخص کے اندر جو چیزیں ہم ریڈ کریں گے اس میں سب سے پہلے ارکان اسلام ہے. ارکان اسلام، اگر آپ لوگوں کے پاس اسلامیات کی بکس موجود ہیں تو آپ ذرا ان کے اوپر بھی نظر دوڑائیں. آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہاں پر ارکان اسلام کی آپشن موجود ہے. ارکان اسلام کے زیر اثر جو چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلے کلمہ توحید ہے. نمبر 2 نماز ہے. نمبر 3 روزہ ہے. اسی طرح نمبر 4 حج ہے. نمبر 5 زکوٰۃ ہے. اور اسی کے ساتھ جہاد وغیرہ بھی اسی میں شامل ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم لوگ یہاں پر زیر مطالعہ لائیں گے. ہمارے سلیبس کا اور ہمارے لیکچر کا حصہ ہوگا ارکان اسلام. اس میں ہم سب سے پہلے کلمہ توحید پر بات کر لیتے ہیں کہ کلمہ توحید کا کیا ہے. دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان تب تک مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک وہ کلمہ توحید نہ پڑھ لے. اور جب بھی انسان اسلام کے اندر داخل ہوگا کلمہ توحید کے ذریعے سے داخل ہوگا. جب کلمہ توحید پڑھ لیا تو اس کے اوپر نماز، اس کے اوپر روزہ، اس کے اوپر زکوٰۃ، اسی طرح حج اور جہاد وغیرہ جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہوں گے، جو کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. جب کلمہ توحید پڑھ لیا، ہم لوگ عموماً لوگوں سے سنتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر آپ لوگ
سختی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ لا اکراہ فی الدین موجود ہے یہاں پر، جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہماری وہ آخری کتاب ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین. لیکن اس پر عزیز طلبہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ کب ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، اس کے اوپر کب عمل ہوگا. جب تک آپ اسلام نہیں لائے تب تک آپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسلام لے کر آؤ، سختی نہیں کی جا سکتی. لیکن جب آپ اسلام لے کر آ گئے، کلمہ توحید پڑھ لیا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اخلاقیات، معاشرت، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو اپنانی ہوں گی، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کے بارے میں سختی بھی ہوگی. تو پھر لا اکراہ فی الدین والی آیت جو ہے یہ ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ہم تب تک تو دین میں شامل ہی ہم لوگ نہیں ہوئے تھے، اور جب دین میں ہم شامل ہو گئے تو پھر لا اکراہ فی الدین یہ کاہے کا ہے. اس لیے اب نماز اور دیگر اراکین جتنے بھی ارکان ہیں اس کے، وہ پورے کرنے ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ کلمہ توحید تھا. دوسرے نمبر پر ہم نماز جو ہے اس کو زیر مطالعہ لائیں گے. اب نماز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ سب سے پہلے نماز کی تاکید قرآن کیا کر رہا ہے؟ تاکید اس کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے عذاب کی جو وعید آئی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 3، ہم جس نبی کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں اس نے ہمیں اس نماز کے فوائد کیا کیا بتلا رکھے ہیں، اور ہماری معاشرتی زندگی پر اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں. اور نمبر 4، ہمارے میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تو ادا کرتے ہیں مگر ان کی نمازیں بے روح ہوتی ہیں. تو یہاں پر بے روح نماز کون سی ہوتی ہے یہ بھی ہم نماز کے اندر زیر مطالعہ یہ چیز بھی ہوگی. نماز کے بعد ہم لوگ آئیں گے روزے کے اوپر. روزے کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں گا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اور جس طرح بے روح نمازیں تھیں ویسے ہی بے روح روزے بھی ہوتے ہیں، بے فائدہ روزے بھی ہوتے ہیں، بے اثر روزے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے فوائد کیا ہیں؟ روزہ رکھنے کے، نہ رکھنے کے نقصان کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ بھی ہمیں زیر مطالعہ لانا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمارے مطالعے میں آئیں گی. اسی طرح تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو کہ ہم سال کے بعد ہم نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ غربا کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ دینا ہوتا ہے. اگر نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے اور اس کے نقصانات بھی ہوں گے. سب سے پہلے اس کے اندر ہم لوگ کیا پڑھیں گے کہ زکوٰۃ، قرآن کے اندر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، پھر اس زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر پڑھیں گے زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. زکوٰۃ تو ہم لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن کیا جہاں پر ہم لوگ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو لگتی بھی ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے. ہمارے پاس مال تو ہے، ہمیں زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن اس کا نصاب کا بھی تو کوئی پتہ چلنا چاہیے. تو یہ چیزیں اس کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ کے اندر اپنے سلیبس کا حصہ جو ہے وہ مشتمل ہوگا اور اس کو زیر مطالعہ لائیں گے. اس کے بعد حج بیت اللہ ہے، اس کو ہم مطالعے کے اندر لائیں گے، جس کے اندر ہم لوگ حج کے معنی کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اسی طرح زائرین خانہ کعبہ کہ بیت اللہ کے سامنے جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. روضہ رسول پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. اسی طرح دیگر اگر ایک انسان اس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ نواز رکھا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا
تو اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم لوگ حج کے ٹاپک کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ جہاد کا ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد جہاد کی اقسام کون کون سی ہیں، اس کے بعد بہتر قسم جہاد کی کون سی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہوگا، اور اس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے کہ قرآن نے ہمیں جہاد کا کیا حکم دیا ہے، احادیث نے کیا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ اور جہاد، عموماً لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، جنگ اور جہاد یہ اس کا فرق کیا ہے اس کے اندر، اور یہ کیسے کیسے ادا ہوگا، اور آخر کے اندر فضائل، جہاد کے فضائل کیا ہیں قرآن و حدیث سے، یہ بھی ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو کہ ہمارے پہلے چیپٹر کا حصہ تھا، دوسرے چیپٹر کا حصہ تھا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے بعد اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہوگا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہوگا، جس کے اندر ہم لوگ جو چیز پڑھیں گے وہ چیز ہوگی، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور وہ رحمت للعالمین کس کس کے لیے ہیں، کیا صرف مسلمان کے لیے ہیں، کیا صرف انسان کے لیے ہیں، یا کیا صرف اپنوں کے لیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم رحمت للعالمین کے اندر پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم لوگ یہاں پر پڑھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخوت، بھائی چارہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے مساوات، برابری، انسان کو برابری کا کیا سبق ملا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر صبر و استقلال کا کیا حکم ہے اور کیا اس کے معنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر، یہ ہمارے تمام چیزیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیکچر کے اندر شامل ہوں گی، اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ذکر پر مشتمل ہوگا۔ اس کی اقسام ذکر کی، ذکر کے فوائد، ذکر کے نقصانات، بہترین ذکر، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ عرض کر دیں گے۔ اس کے بعد آخری چیپٹر ہے تعارف قرآن اور تعارف حدیث۔ اس چیپٹر کے دو پارٹ ہم نے کیے، نمبر 1 قرآن کا تعارف، اور نمبر 2 حدیث کا تعارف۔ سب سے پہلے ہم لوگ قرآن کے تعارف کو لیں گے۔ قرآن کے اندر ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے؟ قرآن کے اندر سورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ سورتوں کی ترتیب کیسے ہوگی، مکی اور مدنی سورتیں کون کون سی ہیں، مکی اور مدنی کہنے کی وجہ کیا ہے، موجودہ قرآن کی ترتیب کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگ قرآن کے تعارف کے اندر ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد حدیث کا تعارف، حدیث کی اقسام، حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے۔ اکثر لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کی دینی حیثیت بہت اہم چیز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر لکھی جانے والی کتابیں کون کون سی ہیں، یہ تمام چیزیں، اور محدثین کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ ہم تعارف قرآن اور تعارف حدیث کے اندر زیر مطالعہ لائیں گے۔
اس کے بعد ایک چیز اور ہے، اسی چیپٹر کے آخر میں کچھ آیات قرآن مجید کی اور کچھ احادیث جو ہیں ذخیرہ احادیث میں سے یہ اکٹھی کی گئی ہیں تاکہ طلبہ کو یاد کرنے میں آسانی ہو سکے، اور طلبہ اگر اس کو یاد کر لیں تو کسی بھی موقع پر یہ لوگ اسی ٹاپک کو لے کر آگے بات کرنی آسان ہو جائے اور اپنی زندگی کا مقصد یہ جان سکیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں، اس چیپٹر کے آخر کے اندر وہ بھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے مطالعہ کے اندر لائیں گے۔ تو میں نے ٹوٹل 3 چیزیں اپنے لیکچر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلا حصہ اس کا جو تھا لیکچرار کا تعارف تھا، دوسرا حصہ کتاب کا تعارف تھا، اور تیسرا حصہ بورڈ پیٹرن تھا۔ تو اس وقت لیکچرار کا تعارف بھی ہو گیا، کتاب کا تعارف بھی ہو گیا، اب ہم لیتے ہیں بورڈ پیٹرن کو۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس بورڈ کا جو پیٹرن ہے اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ٹوٹل مارکس جو اس کے ہوتے ہیں وہ 50 ہوتے ہیں۔ پیپر اسلامیات کا جو پیپر ہوتا ہے 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر 10 نمبر جو ہیں وہ ایم سی کیوز کے ہیں، 10 ایم سی کیوز اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ہر کوشچن جو ہے ایم سی کیو جو ہے وہ 1 نمبر پر مشتمل ہوگا، تو 10 نمبر کے یہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں حصہ انشائیہ کو، تو حصہ انشائیہ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ حصہ انشائیہ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مختصر سوالات، نمبر 2 وہ بھی مختصر سوالات پر مشتمل ہے، اسی طرح نمبر 3 تفصیلی سوال جس کو ہم لانگ کوشچن کہتے ہیں، تفصیلی سوال۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مختصر سوالات کی۔ پہلے کوشچن کے اندر جو ایم سی کیوز کا ہے، اس کے بعد جو دوسرا کوشچن ہوگا مختصر سوال کا ہوگا، اس کے اندر ٹوٹل 7 شارٹ کوشچن مختصر سوالات ہوں گے، جس میں سے 6 کرنے لازمی ہوں گے۔ ہر کوشچن کو 2 نمبر دیے گئے ہیں، گویا کہ 6 کوشچن ہوں گے، فی کوشچن 2 نمبر کا ہوگا۔ یہ دوسرا کوشچن جو ہے یہ 12 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ سیم اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہے وہ بھی ہوگا، جو کہ حصہ انشائیہ مختصر سوالات کا پارٹ 2 ہے، وہ بھی 12 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ 7 شارٹ کوشچن ہوں گے، جن میں سے 6 ہم لوگوں نے سالو کرنے ہوں گے، 12 نمبر کے وہ ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ دونوں پارٹ 12 نمبر کے ہوں گے، ٹوٹل یہ 24 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور اس کے اندر 10 نمبر ایم سی کیوز کے ملا لیے تو گویا یہ 34 نمبر ہو گئے، جو کہ مختصر سوالات اور ایم سی کیوز کے تھے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال لانگ کوشچن جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ کے بورڈ پیٹرن کے اندر 3 لانگ کوشچن موجود ہوں گے، 3 تفصیلی سوال، جس میں سے آپ لوگ کو 2 سالو کرنے ہوں گے، اور ہر کوشچن جو ہے 8 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اب 3 میں سے 2 کرنے ہیں اور فی کوشچن 8 نمبر پر مشتمل ہے، گویا کہ یہ دونوں 8 نمبر کے ہوئے، ٹوٹل اس کے 16 نمبر ہوں گے۔ 34 نمبر پہلے اور 16 نمبر اس کے اندر یہ شامل کر لیے، تو یہاں پر جو 34 اور 16 ہیں، یہاں پر اس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں یہ 50 ہو گئے۔ یہ آپ کا بورڈ پیٹرن ہے، تو اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے لیکچرار کا تعارف، دوسرے نمبر پر کتاب کا تعارف، تیسرے نمبر پر بورڈ پیٹرن ہے، مارکس ڈسٹریبیوشن ہے۔ یہ تینوں چیزیں آج کے لیکچر کا حصہ تھا، جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں دوسرے لیکچر کے اندر۔